اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ یہ سورہ الانعام کی 65 نمبر آیت ہے اور بالکل فیصلہ کن آیت ہے۔ اس سے پہلے اس سورہ کے اندر بہت ہی زبردست انداز سے دلائل سے مثالیں دے دے کر سمجھایا گیا ایمان عقیدے کی بات کو، توحید کی بات کو، کہ انسانوں تمہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور تمہارا امتحان صرف بندگی کا امتحان ہے، یا تو تم اللہ کے بندے ہو یا کسی اور کے بندے ہو، یہ تم نے ثابت کرنا ہے۔ اگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی بندگی کا علاوہ تم برداشت نہیں کرتے ہو، تو تم نے اپنے اخلاص کو ثابت کر دیا۔ یہ زندگی تو بہرحال گزرے گی اور مرنا سب کو ہے، اور مرنے کے بعد جب میرے پاس آؤ گے تو تمہیں وہ انعام دوں گا، وہ بادشاہی تمہیں دوں گا کہ جو آج بڑے سے بڑے بادشاہوں کے تصور میں نہیں ہے۔ اور اگر تم نے دنیا کی خاطر یا کسی اور وجہ سے اپنے مالک کے ساتھ غداری کی، بے وفائی کی، ایمان کے ساتھ تم مخلص نہ ثابت ہوئے، تو دنیا میں بھی تمہیں ذلیل و خوار کیا جائے گا اور مرنے کے بعد وہ آگ لگے گی جو بجائے نہ بجھے گی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں ایمان اور عقیدے کی یہ بات، یہ دعوت سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے، اس کو تم نے رد کر دیا، اور انسانوں کی عظیم اکثریت نے ہمیشہ اس بات کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ پہلی قوم ہو جو اس زمین کے اوپر ابھری ہے، اور ان کے اندر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغام کے ساتھ بھیجا کہ ان کو بتاؤ کہ تمہارا ایک مالک ہے، ایک رب ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ قوم جو 5 صالحین تھے، مر گئے تھے، ان کے بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کی بندگی میں لگی ہوئی تھی، ان کو پوجتے تھے، ان کو پکارتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، چونکہ یہ نیک لوگ تھے، ہم ان کے آگے سوال کرتے ہیں تو یا تو یہ خود مشکل کشائی کرتے ہیں یا اوپر والے سے کروا لیتے ہیں۔ یہ پورا فلسفہ تھا، حتیٰ کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جس قوم سے پڑا ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں اوپر والے کو، اللہ کو مانتے ہیں، وہ جس نے پیدا کیا، ہمارے وہ اجداد کو پیدا کیا، وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے، وہ تو ایک اللہ ہی ہے۔ اور یہ جو ہم نے 360 رکھی ہوئی ہیں یہاں مورتیاں، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی مورتی ہے، لات منات حبل کی مورتیاں ہیں، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے ہے اور ان کی اللہ کے آگے ہے۔ یہ پوری بنیاد تھی ان کی، اور یہی جھگڑے کا باعث بنی۔ جو سب سے زیادہ عزت والے تھے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ بااعتماد سمجھے جانے والے تھے، صادق کہلاتے تھے، آمین تھے، اور قوم کے خیر خواہ تھے، انسانیت کے خیر خواہ تھے، یہ منوا چکے اپنی شخصیت۔ اس کے بعد جب یہ بات انہوں نے اٹھائی ہے کہ دیکھو مالک تمہارا ایک ہے، الہ تمہارا ایک ہے، تو اس کے بعد اندازہ لگائیے کسی اخلاق کو انہوں نے نہیں دیکھا، کسی امانت کو انہوں نے نہیں دیکھا، اور ایسے دشمن بنے ہیں کہ جو بھی اس بات کو مانتا تھا اس کو بھی انہوں نے اپنے شہر مکہ سے نکال دیا، اور ایک پورا دور گزرا ہے کشمکش کا اسی نقطے کے اوپر۔ تو اصل میں یہی وہ چیز ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو، اگر تم نہیں اس بات کو مانتے ہو جو اصلی بات ہے اس کائنات کے پیدا کرنے کی، تو وہ اللہ وہ پوری طرح تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ قل هو القادر، وہ جو عذاب نہیں لا رہا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، بلکہ وہ ڈیل دے رہا ہے، اور وہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے وہ عذاب نازل کرے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اور وہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرنے کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، ایک چنگاڑ سے تمہارے کلیجے پھاڑ ڈالے۔ اس سے پہلے قوموں کے ساتھ اس نے یہ کیا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
اور یا یہ ہے کہ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے، تمہاری زمین کے اندر سے اس کو زلزلے کے ذریعے ہلا مارے، اور یا سیلاب آئیں، طوفان آئیں تمہارے اوپر، وہ پوری قدرت رکھتا ہے اس کے اوپر بھی۔ او یلبسکم شیعا، اور یا ایک اور طریقہ بھی ہے، ہر طریقہ اس کے پاس موجود ہے، یہ 3-4 طریقے نہیں بلکہ ہر طریقہ اس کے پاس موجود ہے تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے۔ تو یہ طریقہ بھی ہے کہ تمہیں فرقہ فرقہ کرے، گروہ گروہ کرے، اور پھر آپس میں لڑائے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عذاب کی نشانی ہے جو آج امت مسلمہ کے اوپر اور ساری دنیا کے اوپر یہ چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا بالکل ان کے اوپر منڈلا رہا ہے، گرج رہا ہے، اور یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ جو دنیا کے اندر عذاب آتے ہیں یہ اس لیے آتے ہیں۔ مالک نے بتایا وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ وہ بڑے عذاب سے پہلے، وہ بڑا عذاب یا تو انسان کی موت ہوتا ہے یا وہ اصلی قیامت کا دن، کیونکہ جب موت آتی ہے تو گویا اس کی قیامت تو آ گئی، اس کا مسئلہ تو ختم ہو گیا، اس کی باری تو ختم ہو گئی، اب یہ دوبارہ کبھی جو ہے یہ اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتا اگر پہلے سے اس نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا ہے۔ تو بتایا اس عذاب سے پہلے یہ جو دنیا کے اندر عذاب کے کچوکے لگائے جاتے ہیں یہ اس لیے کہ تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اگر یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو وہ بڑا عذاب پھر ان کے اوپر آ جائے گا۔ تو یہ تجربے نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ انسانوں کی عظیم اکثریت نے ہر دور کے اندر، اور جس دور میں ہم پیدا ہو گئے ہم نے بھی یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے ساری شرک اور قسم کی جتنی یہ باتیں ہیں ان کے سامنے لائی گئی ہیں، چاہے یہ ہندوؤں کا شرک ہو، ان کی مورتی پوجا ہو، ان کی بے بسی ہو کہ دیکھو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر اسی کے سامنے نذرانے پیش کرتے ہو، اس کو اپنی کھوٹی قسمت کھری کرنے کی دعائیں مانگتے ہو، رزق مانگتے ہو ان سے۔ تو یہ بتاؤ تمہاری پکاریں کیسے سنتے ہیں؟ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ بولتے ہیں۔ جب ان کو کہا جائے تو وہ آگے سے پلٹ کر جواب دیتے ہیں کہ مسلمانوں تم اپنے اوپر بھی تو نگاہ ڈالو، تمہاری بھی تو یہ قبریں ہیں، مزار ہیں، یہ آستانے ہیں، بالکل وہی منظر پیش کرتی ہیں جو مورتیوں کا منظر ہے، ان کے سامنے بھی تم نذرانے پیش کرتے ہو، دودھ اور حلوے اور پنڈارے ان کے سامنے لاتے ہو۔ بتاؤ یہ قبر والا کھاتا ہے؟ اگر بت نہیں سنتا ہے تو قبر والا سنتا ہے؟ تو جب تم قبر والے کو کہتے ہو کہ یہ ہمارے اللہ کے ہاں اوپر والے تک وہ بات پہنچاتے ہیں تو یہی معاملہ ہمارا بھی ہے۔ اگر تم قبر والے کے سامنے جا کر قوالیاں گاتے ہو تو یہی معاملہ وہ ہے جو بھجن کی صورت میں وہ کرتے ہیں۔ تم اگر وہاں طواف کرتے ہو تو وہ پھیرے لگاتے ہیں۔ تم نظر و نیاز وہاں 11ویں اور 12ویں تقسیم کرتے ہو، نذرانے بکرے اور چھترے چڑھاتے ہو اپنے مزاروں کے اوپر، تو وہ وہاں جا کر جب نیاز کرتے ہیں تو اس کو پرشاد کہتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، سارے لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی اس بات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ کہتے بھی ہیں کہ اوپر والا، لیکن اوپر والے کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے سب نے۔ اور اوپر والے کا فیصلہ یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اوپر والے کا پہلا اور آخری فیصلہ یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ، اس اوپر والے کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرو گے، نہ مورتی کی بندگی ہوگی، نہ مزار کی بندگی ہوگی، نہ گنبد کی بندگی ہوگی، نہ نیلے گنبد کی ہوگی، نہ ہرے کی ہوگی، کسی کے اوپر چادریں نہیں چڑھائی جائیں گی، عرس اور میلے نہیں ہوں گے، پکاریں نہیں لگیں گی، سجدہ تعظیمی نہیں ہوگا، ان کے واسطے اور وسیلے نہیں دیے جائیں گے، کیونکہ وہ اوپر والے نے منع کر دیا ہے۔ اور اوپر والا چاہتا یہ ہے کہ سارے انسان مل کر اپنے مالک اور خالق کی بندگی کریں، اس کے سامنے جھکیں، اس پر یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، چاہے کوئی ہو، وہ ہندوؤں کا معاملہ ہو، وہ عیسائیوں کا معاملہ ہو، وہ یہودیوں کا معاملہ ہو، کوئی بھی اوپر والے کی بندگی خالص کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب نے نیچے والوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ نیچے والوں کے ساتھ کے راستے اوپر والوں تک پہنچنا ہے، ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے، اور پہلے ان کو راضی کرو، اور ان کے کچھ یہ آگے ایجنٹ ہیں، کوئی پنڈت ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی پیر ہے، اور کوئی یہ ان کے بڑے اپنے اپنے ہر ایک نے گرو بنائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے سب نے مل کر ان کو لوٹا ہے، ان کی دنیا بھی برباد کی ہے اور ان کی آخرت بھی برباد کی ہے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، دیکھو قرآن کھول کھول کے ہر جگہ یہی بات پیش کی جا رہی ہے، اور ہر ایک نے اس کو جھٹلایا۔ فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم نے بھی اس کو جھٹلا دیا ہے، اس مسئلے کو جو ہر قوم نے پہلے جھٹلایا ہے اس نے بھی جھٹلا دیا ہے۔ اور اب 1500 سال پہلے جو بات اٹھی تھی جنہوں نے یہ جھٹلایا تھا، آج وہی بات پھر اٹھائی ہے اسی قوم کے اندر
انہی مسلمانوں کے اندر توحید کی دعوت اٹھی ہے. ان کے بڑے اکابرین کے جتنے عقیدے تھے، چاہے وہ اشرف علی تھانوی ہوں، گنگوئی ہو، محمود الحسن ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے، ان کے وسیلے سے مانگا جائے. اعلیٰ حضرت بھی یہی کہتے ہیں، ابو العلا بھی یہی کہہ کے گئے رسائل و مسائل حصہ سوم کے اندر کہ بس جی کلمہ جو پڑھ لیا جی، اب ان کے ماتھے رگڑو، ناک رگڑو ان کی قبروں کے اوپر، قبروں کے اندر زندہ ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں. سب کا یہی عقیدہ ہے، سب نے اسی کو دفاع کیا ہے. سب سے کم شرک جن کے اندر ہے یہ اہل حدیث یا سلفی جنہیں کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ دور سے پکارو تو نہیں سنتے، لیکن قبر کے اوپر آ کے پکارو. من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، الزام لگاتے ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر کہ نبی علیہ السلام کہہ کے گئے ہیں. اتنا جھوٹ بولا نبی علیہ السلام کے اوپر کہ جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ و سلام پڑے گا اس کو میں سنتا ہوں، میری روح واپس آ جاتی ہے. جواب دیتا ہوں، مفتی اعظم سعودی عرب عبداللہ بن باز نے یہی فتویٰ دیا ہے، میاں نذیر دہلوی نے، اہل حدیثوں کے بڑے نے یہی فتویٰ دیا ہے. سارے اسی کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دور سے پہنچایا جاتا ہے، حالانکہ ہم اللہم صلی اللہ علیہ محمد کہتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی. تو بتاؤ یہ دعا اللہ سنتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں، اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، لیکن ان سب کا یہی عقیدہ ہے. تو سیف الرحمان ہوں، علی انجینئر ہوں، اور تقی عثمانی ہوں، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، فضل الرحمان ہوں، جتنے بھی ہیں سب کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم جو یہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یہ فرشتے نبی علیہ السلام کے پاس وہاں پہنچ جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں کچھ عربیوں کی بھی تقریریں سنی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام کے لیے جو ہم صلاۃ پڑھتے ہیں یہ تیز تیز نہ پڑھا کرو، آہستہ آہستہ پڑھا کرو. اگر تیز تیز پڑھا تو پھر نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوگی بتائیے. اس طرح کے عقیدے ان کے سب کے برباد. تو یہ مسئلہ ہے کہ آج یہ جو بر صغیر میں اور پوری دنیا میں یہ جو اسلام کے نام سے عقیدے پائے جاتے ہیں، چاہے یہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے، یہ وہ عقیدہ نہیں ہے جو قرآن و حدیث کا ہے، یہ ان کے اپنے ہیں، ان کے اکابرین کے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے عذاب بالکل ان کے اوپر منڈلا رہے ہیں. ابھی ان دنوں کے اندر یہ جو پاکستانی فوج اور انڈین فوج بھی آمنے سامنے کھڑی ہوگی، اپنے میزائلوں کے ساتھ اندازہ لگائیے، ایک اشارے کے اوپر یا ایک ٹریگر دبنے سے کتنی کچھ تباہی اور بربادی آ جائے گی. تو بتائیے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے. مالک کی یہ بات ان کے اوپر پوری ہو رہی ہے کہ ہم ان کو گروہوں میں بانٹتے ہیں، ہم خود بانٹتے ہیں. مالک فرماتا ہے تاکہ ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھایا جائے. اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری طرف آنے سے انکار کر دیا ہے. اور اگر یہ ہماری طرف آ جائیں، کہیں مالک فرماتا ہے اگر یہ ایمان لائیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ ہر طرف دعوے تو کرتے ہو کہ ہم امن چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، سارے کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں، اور امن اللہ نے رکھا ہے ایمان خالص کے اندر. مالک فرماتا ہے امن چاہتے ہو تو ایمان لا، اور اپنے ایمان کے اندر سے یہ شرک جو ہے اس کو کھرچ کے بالکل علیحدہ کر دو، تو اس کے بعد تمہارے لیے امن ہے. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، امن تو اس طرح آئے گا. تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو. آج یہ مسلمان کمزور سمجھے جاتے ہیں، ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اسی شرک کی وجہ سے ہیں. آج اگر توبہ کر کے اپنے مالک اور خالق کی طرف رجوع کریں کہ مالک بھول ہو گئی ہے اور ہمارے اوپر عذاب آنے سے پہلے مالک ہم توبہ کرتے ہیں، ہر شرک سے توبہ کرتے ہیں، ان کی داتائی دستگیری سے، مشکل کشائی اور حاجت روائی سے، ان کی نظر و نیازوں سے، 11ویں سے بھی اور 12ویں سے بھی. اور یہ 10 محرم کی سبیلیں ہیں، یہ نظر و نیاز ہیں، یہ واسطے وسیلے ہیں. بالکل توبہ کریں اور بالکل اعلان کر دیں کہ ہم ان کو اسی طرح ان مزاروں کو، گنبدوں کو توڑیں گے جس طرح بتوں کو توڑا جاتا ہے. تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. اور اسی طرح اگر یہ ہندو بھائی ہیں، اگر وہ بھی توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، تو وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. اگر وہ اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کی طرف آ جائیں تو مالک ان کے ساتھ ہو جائے گا. فی الحال تو مالک ان دونوں کو آپس میں پٹوائے گا، کیونکہ جو بھی اللہ کی طرف نہیں آئے گا اس کا عذاب جو اللہ نے دنیا میں رکھا ہوا بالکل یہی ہے. اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگنے والی ہے، چاہے کوئی صدر ہو یا وزیر اعظم ہو یا بڑے سے بڑا کوئی منصب کے اوپر ہو، دولت والا ہو، اقتدار والا ہو، فوجوں والا ہو، جو بھی ہے، جو شرک کے اوپر مرے گا یاد رکھیے وہ اسی وقت آگ کے اندر چلا جائے گا. بعد والے چاہے اس کو جنتی اور شہید کے القاب دیں، چاہے ان کے لیے پوری دنیا کے مفتی فتوے دیں یا ان کے جنازے پڑھائیں یا ان کی تعداد جنازے کی گنی نہ جا سکے، لیکن وہ آگ میں چلا جائے گا، وہ واپس نہیں آ سکتا. وہ چیخے گا، چلائے گا ظالموں مروا دیا، وہ ایمان کی بات نہیں بتائی ہے.
تو لہٰذا یہ بات ہر درس میں ہماری مرکزی حیثیت رکھتی ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری یہ بات جاتی ہے یہی پیغام ہے ہمارا اسی نقطے کے گرد ہے کہ دیکھو ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تمہارے بھائی ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، اس لیے یہ بات کہتے ہیں تاکہ تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے، کیونکہ یہ بات ایمان کی مانے بغیر تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچنے والے نہیں ہیں، چاہے تم حاجی صاحب ہو، عمرہ کرتے ہو، تہجد گزار ہو، زکوٰۃ کے لیے اور صدقات کے لیے بوریوں کے منہ کھول دینے والے ہو، جتنے مرضی تم نیک اپنے آپ کو ثابت کر دو، لیکن اللہ نے جو شرط لگائی ہے وہ ایمان کی لگائی ہے، توحید کی لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ انسانیت کو توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ اللہ کے عذاب اسی صورت میں ٹلیں گے اور اللہ کی رحمت جو روٹھی ہوئی ہے صدیوں سے وہ دوبارہ انسانوں کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔